موگو پہلے ترو گئی، پھر اچانک زمین پھٹ گئی اور ایک چھوٹا سا پتھروں کا دروازہ سامنے آ گیا۔ دروازے پر لکھا تھا، صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو پیٹ سے موٹا ہو اور دل سے بہادر ہو۔ موگو چونکہ دونوں چیزیں تھیں، اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر ایک سنہری سرنگ تھی جو ایک عجیب چمکتی وادی کی طرف جاتی تھی۔ درخت بلیوں کے قد کے برابر بڑے بڑے اور ایک جگہ بلیوں کی قدیم تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک سفید دیو ملائی عقاب موگو کے سامنے اترا اور بولا، موٹی بلی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ موگو نے پیٹ سہلاتے ہوئے کہا، مجھے تو آوازیں بلا رہی تھیں، شاید کوئی بھوکا ہے۔ عقاب حیران ہوا، پھر بولا، یہ وادی خطرے میں ہے، بلیوں کا قدیم خزانہ چوری ہونے والا ہے، صرف تم جیسے بہادر اور موٹے کو اسے بچانا ہوگا۔ موگو اور اس کا چھوٹا دوست پیپو جو اس کے پیچھے چپکے سے آ گیا تھا، مل کر خزانے کی تلاش پر نکلے۔ راستے میں انہوں نے چمکتی دھند کا پل پار کیا، بلونگڑا سایہ راکشس سے جان بچائی اور پتھروں کے بھول بھولیاں دروازے کھولے۔ آخر کار وہ ایک بڑی غار میں پہنچے جہاں خزانہ رکھا تھا، مگر وہاں ایک سونے کا شیر جاگ رہا تھا۔ موگو نے بہادری سے آگے بڑھ کر کہا، میں لڑنے نہیں آیا، صرف حفاظت کرنے آیا ہوں۔ شیر نے اس کی بات سن کر کہا، جو اپنی ذات سے بڑا مقصد رکھے میں اس کو راستہ دے دیتا ہوں، اور خزانہ موگو کے حوالے کر دیا گیا۔ موگو اور پیپو خزانہ لے کر وادی کے محافظ کے پاس واپس آئے۔ عقاب نے خوش ہو کر کہا، اب سے تم اس وادی کے اعزازی محافظ ہو۔ اچانک وادی کی زمین چمکی اور موگو کے قدموں کے نیچے سے ایک تاج ابھر آیا، بلیوں کا قدیم تاج۔ موگو نے تاج پہنا، پیپو اس کے پاس کھڑا ہوا اور دونوں ایک روشن سرنگ کے ذریعے اپنے شہر واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد شہر میں ہر کوئی موگو کو صرف اورنج فیٹ کیٹ نہیں کہتا تھا، بلکہ موگو گمشدہ وادی کا محافظ کہتا تھا۔